وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں. اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے. اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے. یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے. جانتے ہو اللہ تمہارے لیے کب مدد بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو. دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا. پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے. اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں. تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتے جائیں گی. تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے. ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے. کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو. کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو. ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے. دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے. تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس تمہیں آزمائشوں سے گزار رہا ہے. اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو. وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جسے چاہے نواز سکتا ہے. اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو. یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے. قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا. یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی. ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے جس پہ وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے. یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے کن کا محتاج ہے. دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا. تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے وہ جس نے ماں کو بنایا ہے. سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے. اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے. اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا. دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود. دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ بہت جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا. دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا. دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا. دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی. دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا. دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی. دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے. تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے. تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے. تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی. اس نے ہر پکار سن لی ہے. اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہوں. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے. غم کس بات کا؟ جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے.
اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو آخری سانس تک کھلی رہتی ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے تھوڑا سا الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر مڑنا کیا مشکل ہے۔ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ کبھی دیکھ کر تو کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنی کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل، بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکن بھی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکاؤ گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی پاکیزہ کہ خدا بھی کہہ دے کن فیکن۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیکن کی تسبیح کرتی ہے۔ جب رب کن کہے گا نا، پھر ہر دعا قبول ہوگی، کوئی دکھ، کوئی بے سکونی باقی نہیں رہے گی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم زندگی کے ہر طوفان سے لڑ جاتے ہو۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے، اللہ پھر ان کی محبت کو امانت کے طور پر سنبھال لیتا ہے۔ تم اس کی محبت کا حق ادا کرو تو صحیح، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے گا۔ تم اس کی چاہت کے آگے سر جھکاؤ تو صحیح، وہ تمہاری چاہت کے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی چاہت کے لیے ہاتھ تو اٹھا کر تو دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی مصلحتوں پر اپنے دل کو موڑ کر تو دیکھو، وہ اپنی مصلحتوں پر تمہارے دل کی خوشی کے لیے پوری کائنات کو موڑ دے گا۔ رات کے آخری پہر میں مانگی گئی دعاؤں میں
بہت طاقت ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر سے ان کے لیے آسمان سے کن اتارا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے۔ جو اب تک اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وہ رد بھی تو نہیں کی، تو پھر تم نے اپنی طرف سے انکار سمجھ کر اس سے مایوس ہو کر مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ دعا کو قبول کرنے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ وہ راضی ہے، جب بھی تو تم سے رابطے بڑھانے کے لیے ان گنت بہانے بنا رہا ہے۔ ناممکن اور مشکل تو تمہارے لیے ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو تم اس پر یقین رکھ کر مانگو اور وہ تمہیں نہ دے۔ جب تم دعا مانگ کر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تمہارا اچھا وقت اب بہت قریب ہے۔ اسے تمہارے نصیب سے زیادہ تمہاری دعائیں عزیز ہوتی ہے، ورنہ یہ ذرا سی دیری قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جن دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تاخیر کرتا ہے، ان کی قبولیت بہت خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تمہارا صبر اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو پھر یقین رکھنا، جو اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، بہت جلد وہ دعائیں بھی قبول ہونے والی ہے۔ وہ بھلا تمہاری دعا کیسے رد کر سکتا ہے جو خود محبتوں کا امین ہے؟ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہے، وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ دیری فقط اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہاری آواز اللہ کو بہت پسند آ چکی ہے۔ دیری کے باوجود بھی دعا دل سے نہیں جا رہی تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سنی جا چکی ہے۔ ابھی تو تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ تمہاری دعا تو عرش پر سنی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی تمہارا دل ایک ہی دعا کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ ذرا سی دیری سے مانگنا چھوڑ دو گے، بھلا یہ کیسا یقین ہوا؟ جبکہ تمہارے یقین کو تو آزمایا جا رہا ہے، وہ تو قبول ہو چکی ہے۔ تم بس یہی کیوں سوچتے ہو کہ جو تم نے مانگا ہے، جو تمہاری من پسند چیز ہے، وہ تمہیں نہیں ملے گی؟ کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر مل گئی تو تب تم کیا کرو گے؟ تب کیسے شکر ادا کرو گے؟ تب کیا تبدیلی آئے گی تم میں؟ تم کیسا محسوس کرو گے؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے کیسے اللہ کو راضی کرو گے؟ اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ کبھی یوں بھی تو سوچا کرو، اچھا لگے گا۔ اگر مل گیا جو تمہیں چاہیے تو بہت سارا شکر ادا کرنا، بہت سارا صدقہ دینا، بہت ساری خوشیاں منانا، اور اپنی خوشیوں میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کر لینا۔ دیکھنا بہت برکت ہوگی، اور اگر نہ ملا تب بھی اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ انتظار کرنے کا بھی ملے گا اور دعا کا بھی۔ مایوسی کفر ہے تو تم کفر سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر شاید صبر کرنا پڑے، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بھی خود سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا تمہارا رب تم سے کرتا ہے۔ تم کبھی بددل اور ناراض مت ہونا، جو ہوگا بہترین ہوگا، اور ایک دن حقیقت بھی تم پر اشکار ہو جائیں گی۔ اللہ پاک
سب کو وہ عطا کرے جو ان کی خواہش ہے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بس ایک چیز نہیں دیتا جو اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے مگر باقی سب دے دیتا ہے، تو جو انسان باقی سب بھول کر اس ایک چیز کے لیے اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے، تو یہ تو بدترین رد عمل ہے، کیونکہ جس انسان کو اللہ نے ایک تنہائی کمزور، نازک، معصوم وجود سے اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ اتنے بڑے عرصے میں کیا ہوتا ہے، وہ بھلائے جانے کے تو قابل تو نہیں ہوتا، اسے بھلایا جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے جب سب سے قریبی شے پاس نہ ہو، اس کے ملنے کی امید ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا، جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اسی سے آزماتا ہے کہ میرے ہو یا اس شے کے ہو۔ وہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو تو کیا آزمان ہی جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ بس اللہ پاک اس فانی زندگی کی فانی آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت دے۔ ابھی تم اپنے رب سے محبت کے سفر میں ہو، سفر میں پہلے مقام پر ہو، ابھی تو تم لڑکھڑاؤ گے، ابھی تو تم ڈگمگاؤ گے اور چلنے لگو گے تو دوبارہ گر بھی جاؤ گے، بار بار ماضی کے کاموں میں چلے جاؤ گے، کبھی تم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤ گے تو کبھی مستقبل کا سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے۔ آغاز میں تم ان تنہائیوں سے بہت خوف کھاؤ گے، ایک لمحے صبر کرو گے تو دوسرے ہی لمحے پھر سے رونے لگ جاؤ گے۔ ہاں، ابھی زندگی بے معنی لگے گی، ابھی ایسا لگے گا جیسے تم بہت تھک گئے ہو، اب مزید تم کچھ بھی سہ نہیں پاؤ گے، مگر یہ وقت بھی تو عارضی ہے، ابھی تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگا، اب تو بے مقصد ہے زندگی؟ نہیں، یہی تو آغاز ہے۔ ابھی تو تمہارے رب کے ساتھ سفر میں وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تم نے اپنی منزل کو پا جانا ہے، وہ مقام جہاں تم سب کو ایک طرف کر دو گے اور رب کو ایک طرف، جہاں تم جیو گے بس اللہ کے لیے اور مرو گے تو بس اللہ کے لیے، جہاں پہنچ کر ماضی غم تمہیں یاد تک نہیں کریں گے، تمہیں یاد رہے گا تو وہ سکون جو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا۔ دعا مانگنے میں دعاؤں سے عادتوں کو بدلتے دیکھا ہے، جو عادتیں آپ سے خود سے چھوٹ نہیں پا رہی، جو عادتیں آپ اپنا نہیں پا رہے، آپ کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلے بلند نہیں ہیں، ہمت بہت کمزور ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، بہت حساس ہے، کسی کا سن نہیں سکتے یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو دعائیں مانگیے۔ اگر ساتھ ساتھ کوشش بھی کریں اس چیز کو حاصل کرنے میں، مشکلات جھیلیے، جب تک کریں گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تب بھی ہمت مت ہارنا، دعا جاری رکھنا اور اس چیز کے قریب رہیں، اس کے بارے میں پڑھیں، سنیں اور عزم کریں۔ ایک دن اللہ کی مدد سے آپ یہ کر لیں گے۔ اللہ ہی انسان کو اتنی ہمت دیتا ہے، جب وہ مانگے اسے مانگے اور بہت مانگے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نعمتوں اور برکتوں کو محسوس کرنا شروع کر دے، غور کرنا شروع کر دے، تو احسان کے بوجھ تلے ہی مر جائیں، شکر ادا کرتے کرتے ہی مر جائیں۔ اتنے اللہ کے ہم پر کرم ہے، جیسے ہم کرتے بھی کچھ بھی نہیں، پھر بھی رحمتوں میں نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ کون کرتا ہے ایسے؟ کون اتنی بے لوث بے نیاز محبت کرتا ہے؟ کون اتنا خیال رکھتا ہے؟ کون ہر وقت حفاظت کرتا ہے؟ بے شک میرا اللہ وہ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، بادشاہت کے حقدار بھی وہی ہے اور ان کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت
اتنا کرم، اتنا رحم۔ اللہ کو اللہ کہنا اور دل سے جاننے میں بڑا فرق ہے۔ جس دن تم اس بات کو دل کے کونے سے کہنا شروع کر دو گے، اس دن تمہارے لیے اس کے احکام اور عبادت دونوں آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز مانگنے سے آتی ہے، مانگو کہ ہم سب پر اس کی محبت نازل کر دی جائے۔ اللہ اس دل میں نور نہیں ڈالتا جو گندا ہو۔ آپ ڈالیں گے پینے والا صاف پانی کسی گندے برتن میں؟ نہیں نا۔ اسی طرح جس دل میں اپنے ساتھیوں کے لیے برائی ہو، نفرت ہو، اس میں اللہ سما سکتا ہی کیا؟ اللہ تو پاک ہے، اور پاکی ناپاکی ایک ساتھ ہو سکتی ہے بھلا؟ اس لیے اپنے دل کو پاک کرو، سب کو معاف کر دو، زبردستی نہیں کھلے دل سے کیا کرو۔ سب دل میں رکھ کر یہ مرنے کے بعد تو کام نہیں آئیں گی۔ رو کر سارا میل آنکھوں کے راستے بہا دیا کرو اور دل کو اپنے پاک رکھا کرو۔ اللہ ضرور ڈالے گا تمہارے دل میں ان قریب نور۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ جب آسمان سے زمین پر اترتی ہے تبھی سے اپنی مدت لکھوا کر آتی ہے۔ ہم انسان پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم زبردستی کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ ہر حال میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو ہم خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہوتے ہیں، اور ہم خود کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تو جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی سے زبردستی سے دعا کرتے ہیں کہ شاید سن لی جائے، شاید ہم پر رحم کر دیا جائے، شاید ہمیں نواز دیا جائے، تب اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اگلا لمحہ طے کر رہا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں فیکن کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، وسیلوں سے قریب تر، مگر تب ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ ہمارا یقین اس لمحے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، مگر وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ زندگی بہت بڑے بڑے امتحانات لیتی ہے، بار بار آپ کا اندازہ لگاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کر سکتے ہیں، اب آپ مضبوط ہو، تبھی ایسی مشکل آن پڑتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب اس صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، مگر نہیں، زندگی نہیں تھکتی تو ہم کیوں تھکے؟ وہ امتحان لیتے ہیں۔ تھکتی زندگی بہت رلائے گی، ہمیشہ پسندیدہ چیز دیکھ کر چھینے گی، ہمیشہ صبر آزمائے گی، مگر آپ نے اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گر گرانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں۔ وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر اس چیز کا جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے، اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تب ہی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ کچھ نہیں جو وہ دائرہ کار سے باہر ہے اس کے، ہر چیز پر رحمت چھائی ہے اس کی، منا لو گے جب اس رب کو ایک بار سنور جائے گی نئے سرے سے زندگی تمہاری۔ آسان تو ہمیشہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ہی مانگتی ہے محنت تمہاری، تو اب جو بھی مشکل وعدہ یہ کر لو کہ خود سے پار کر لو گے۔ آزمائش کے بعد وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ سنا ہی دیتا ہے، ہم جو نا امید ہو کر ہار جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر وہ تو
پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ بس قبولیت میں دیر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ ہماری دعا رد ہونے ہی نہیں دیتا۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ انتظار کرو، وہ جواب ضرور دے گا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے معجزوں کن کے معجزے ہو جانا؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اللہ کا تمہاری دعاؤں کو سن لینا؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے روتی ہوئی آنکھوں کا مسکرا دینا؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اس آرزو کا پورا ہو جانا؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا؟ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو سب ٹھیک ہوا ہو؟ تمہیں نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تمہیں آگے بڑھنے دے رہا ہے اور نہ پیچھے۔ تو ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو تم اسے مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ یقین رکھو ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ جب ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو کئی اور دروازے کھول بھی دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور و فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دعا اور یقین وہ 2 بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، وہ اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھو، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، جو اللہ ہے وہ ہمیشہ سے تمہارا ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے تم سے بیزار نہیں ہوا ہے۔ اللہ تو بڑی محبت کرنے والا، تھام لینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا، سارے جہاں پر قادر ہے۔ اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں صرف آزمائش ہے، مگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتیں، بے شمار خوشیاں رکھی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو قبول کرے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ مگر تم اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ تمہارا بار بار دعا مانگنا اللہ کو کتنا خوش کرتا ہے، اور ہر بار دعا پر اللہ تمہیں کتنا اجر دیتا ہے۔ اور رہی بات دعاؤں کی قبولیت کی تو یقین کر لو کہ اللہ المجیب ہے، وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ جس کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئی تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری ضرور چھوڑتا ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی سی دیر لگا دیتا ہے۔ تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو۔ بس یہ جان لو جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کہہ کے کہ دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور آزمایا بھی اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو اپنے رب کی محبت نبھانے کی۔ آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے مگر گزر جاتا ہے۔ آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے۔ آزمائش میں کیے گئے صبر میں بہت بڑی محبت چھپی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنے بندے کی دعا پر کن کہلوا دیتی ہے۔ جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت کی ہے وہ اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، دعاؤں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کس کو تکلیف دینی ہے
اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ صرف اللہ خود کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزے تک اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ مگر جانتے ہو کائنات میں ایک ایسی چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ ہے دعا۔ وہ دعا ہے، یہ اللہ نے طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر یہ تم پر ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اسے کن کہنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں بھی وہ جانماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی بات ہے، اس لیے وہ دعاؤں میں تمہارا دل تبھی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تم اس سے خطرہ مانگ رہے ہو، وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھامے ہوئے ہے۔ آغاز جتنا مشکل لگ رہا ہے، اختتام بھی رب اتنا ہی حسین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، موڑ لو اپنا راستہ خدا کی جانب، وہ رب ابھی بھی تمہارا انتظار کیا ہوا ہے۔ تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، خدا پوری دنیا کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہاں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم پیارے ہو اللہ کو، اور آزمایا پیاروں کو ہی جاتا ہے۔ تم تو قریب ہو اللہ کے، اللہ تمہاری آواز تھوڑی دیر اور سننا چاہتا ہے۔ تمہارے دل سے ہر صدا پہنچتی ہے عرش پر، تبھی تو اللہ سجدوں سے حاضری لگواتا ہے۔ اللہ سے جڑی ہے روح تمہاری، سکون اللہ کے ذکر سے تم کو آتا ہے، رضا اللہ کی مقدر بنتی ہے۔ اور مایوس کیوں ہو تم مقدر سے اپنے، جن کی منزلیں جڑ جائیں عرش والے سے، کامیابیوں کو بھی وہی اللہ ان کا نصیب بنا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تبھی اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تمہیں صبر دینا کتنا مشکل ہے، اس لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن میں بات لکھ کر دی کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور دوں گا، تاکہ جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑ سکتا ہو تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں من پسند چیز تک لے جائے گا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے۔ تب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے اس پہر اٹھتا ہے جب باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دل کی ساری باتیں رب کو کہہ دیتا ہے۔ پھر ان آنکھوں سے گرنے والے آنسو رب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں دل کا حال سناتے ہیں، اور یہی آنسو ہی رب کی پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر یہ آنسو معجزے کا باعث بن جاتے ہیں اور بندے کو تہجد تک لے آتے ہیں۔ اس کے ایک جھلک جانماز سے اٹھتے ہوئے دل کا وہ سکون ہے جو اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تمہاری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے، پھر بھی تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے تمہارے قریب تھا، بس اپنی تلاش میں لگا کر اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز سے وہ معجزہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی مل جاتا ہے جو اب تک ہمارے لیے ناممکن رہا ہو۔ تہجد کی نماز تو ہمارے لیے معجزوں کی طرح ہوتی ہے، جس میں دعا رب خود سننے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب وہ تمہیں اتنے قریب سے سنتا ہے تو تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ تہجد تو ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو جائے اس کا نصیب کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہ مل سکتا ہو۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ اس حد کو نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکن نہ کہیں، تھک ہار کر امید چھوڑ دو اور تمہارے لیے معجزہ نہ کرے۔
جب ہم تکلیف کی آخری حد پر ہوں اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے درد میں مبتلا انسان اس کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، سجدے میں تو وہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور جو پھر تکلیف کا سجدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں اللہ نہ ملے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہو تمہارے پکار سے وہ تمہارے پاس ہوتا ہے، تمہاری ایک ایک سسکی سنتا ہے، ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے، تمہاری بے جان آنکھوں کو دیکھتا ہے، تمہاری بات کو بہت دھیان سے سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس تکلیف میں تم ہو اس کا واحد مرہم صرف اس کے پاس ہے۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا وہ دکھ جو ہمیں اللہ کی محبت کی پہچان کرواتے ہیں، اس سے باتیں کرنا سکھاتے ہیں، بار بار اللہ کو پکارنے پر مجبور کرتے ہیں، اس کے سامنے جھولی پھیلانا سکھاتے ہیں، ٹوٹ کر سجدوں میں رونا سکھاتے ہیں، نمازوں سے تہجد پر لے جاتے ہیں۔ کن فیکن کے لفظ کا اصل مطلب سمجھانے میں تمہیں حقیقی معنی میں محبت کا مطلب سمجھاتا ہے۔ ٹوٹ کے رو کر جو تم میں سکون آتا ہے دراصل وہ اس کی رحمت اور جواب ہوتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداسی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقت یاد کرو، رات کے دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شاہ رگ کا بھی فاصلہ ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شاہ رگ کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا۔ جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنے تلاش کا پتہ دیتا ہے۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ محبت فرضی عبادات کی پابند بناتی ہے، لیکن عشق انسان کو تہجد کی لگن لگا دیتی ہے۔ سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی، وہ بھی 7 آسمانوں کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہاں اللہ نے تھام لیا مجھے۔ چیزیں اکثر گم ہو جاتی ہیں مگر دعائیں سلامت رہتی ہے، اس لیے میں تمہارے لیے ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ لائی ہوں۔ محبت اور بات ہے، تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے۔ سجدے پہ سجدے کرتے رہے، رات بھر ہم نے رب کو منانے کے لیے ہر حد کو توڑ دیا، جس کی چاہتی اس کو دعا میں مانگا، پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جس قرب سے بات کرتی ہوں میں اللہ سے، تم کرتے تو لفظ سارے حلق میں اٹکے ہوتے۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لالی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتیں اور معجزیں پر یقین رکھ کے مانگو۔ ہم بے سکون تب ہی ہوتے ہیں جب اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔
ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں، ان انسانوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی۔ ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تہجد کی توفیق مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں رہی۔ اللہ کے سامنے رو کر دل کو ہلکا کرنے کے بعد بہت پرسکون نیند آتی ہے، عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔ اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا تھا اب میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی، مگر اس بکھرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمٹ سکتا۔ راتیں اگر اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی نعمت لگتی ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہر طرف سے تمہارے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تو اللہ کو اپنے جینے کی وجہ بنا لو، کیونکہ ایک دروازہ ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہتا ہے تمہیں ہر گناہ سے بری کر کے۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بس تمہارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بھول سکتے ہو، تمہارا رب نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یہ یقین رکھنا کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور فیکن سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ دعا تہجد کی ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے، وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہے۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے اور کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟
وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آرزو پہ آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائے بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنسو سے واقف ہے۔ جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کے ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تم اسے نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم یہ سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی پہلی اولاد سے نوازا؟ کیونکہ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین، صرف اسی لیے کہ ان میں سب میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا تھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا، وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگتی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ ہر چیز عارضی ہے
اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی ہیں پیاری کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یقین ہمیں پھر ان تمام مقامات پر لے جاتا ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی سے بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن چیز ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر اب دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت لگاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفے کو نہ کرو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہاری پہنچ سے دور ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے ملنے کی تم امید کھو چکے ہو۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے۔ دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعا وہ معجزہ ہے جن کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے۔ دعائیں ہی تمہاری کھوئی ہوئی چیز واپس لا سکتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے، ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائیں گی۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ، اور پھر دعا کے معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا ایک دفعہ آنسو بہانے پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے کہ اپنا دکھ اللہ کو بتا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو تم ابھی تک پر امید ہو کر ہو کہ وہ کن فرما دے گا۔ کچھ تو ہے کہ تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ تو یقین رکھو، اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہ دکھانے تھے۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے۔ دعائیں تو وہ چیزیں بھی ہاتھوں میں تھما دیتی ہے جو چیزیں نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بٹھایا تو کہنا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں دن کو رات میں بدلتے ہوئے، اور پھر رات کو دن میں بدلتے ہوئے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہو ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تمہارے غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔
رب کو ٹوٹے ہوئے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس یوں لے آئے گا جیسے وہاں اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے، یہ آزمائش اگر تو مجھے ہمت دے، یہ آزمائش ہے اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی۔ اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں تیری محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا دیر کو سوچو، اگر اللہ نے رد ہی کرنی ہوتی تو وہ دعا منگواتا ہی کیوں؟ وہ بار بار تم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہاری ساری محبوب چیزیں چھیننے پر اتر آئے، تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم نے اپنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعا کو مضبوط بنانا، اتنا کہ تمہاری دعائیں ساری آزمائشوں پر غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پر جا کر پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف ڈھکیل رہی ہو۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو تمہیں وہ جانماز تک لاتا ہی کیوں؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تم ہار کر لوگوں کی بے وفائی برداشت کر کے اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر اللہ کو پکارتے ہو، وہ تمہارے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی تمہاری کیفیت سے باخبر ہوتا ہے، لیکن خوش ہوتا ہے جب تم درد بھرا اللہ کہتے ہو۔ تمہارے لب خاموش بھی ہوں تو گالوں پر بہتے آنسو اسے سب کہہ دیتے ہیں، اور یہی آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ وہ تمہارا ہر شکوہ سنتا ہے، ہر سوال غور سے سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارا ہر زخم بھرتا ہے اور ناانصافیوں کا فیصلہ انصاف سے لکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خود اسے یاد کرتے ہو، اس سے بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ خود بلاتا ہے تمہیں، کبھی آزمائش دے کر، کبھی کچھ لے کر، کبھی کچھ دے کر۔ وہ جانتا ہے تمہارا ہر دکھ، اسے کچھ بھی چھپا نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے،
ہر گناہ سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے۔ جب تمہارا من بکھر جائے، جب تمہارا من، تو وہ کن فرما دے گا، نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، تمہاری چاہت تمہیں لوٹانے کے لیے۔ بھروسہ تو کرو ایک بار۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، اور جو معاملات تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوں اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لینی۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور ان کہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلے گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزہ ہی دے گا نا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے، انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔